امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں ذکر خدا کرنا اور سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں خدا سے اور خدا کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا استغفار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اس کا صفیہ عمل چمکتا ہوا آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا اپنے نفس سے رات کو پوچھو کہ کیا اس نے کسی مومن بھائی کی غیبت سے کسی کو روکا، کیا کسی کی امداد کی، اگر دن برا گزرا ہے تو استغفار کر کے آئندہ دن اچھا گزارے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا آپ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کے عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا مومن کو چاہیے کہ آسودہ حالی میں بھی اسی کی طرف دعا کرے جس طرح وہ پریشان حالی میں دعا کرتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو زبان کو قید رکھتا ہے وہ پشیمانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اپنے عقل کے پیمانہ کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ بناؤ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کوئی آزمائش ایسی نہیں جس کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت نہ ہو جو آزمائش کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت بات کرنے والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو اسے سیکھنے میں شرماؤ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ سردار جوانان جنت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کسی کی مدد کرنا پاک دل ہونے کی نشانی ہے۔ آخر میں گزارش کرتا چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔